یہ بات ہے اس زمانے کی جب انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ارے چھوڑو اس کی بات، اس کا باپ مر گیا، اب وہ یتیم ہے، اب اس کا سارا مال میرا ہوا۔ یہ بات ہے اس دور کی جب طاقت ہی سب کچھ تھی۔ مالک کھانا دے دے، صبح سے کام کر رہا ہوں، جان نکل رہی ہے، مجھ پہ رحم کروا کے۔ کام چور کہیں کا، آج کھانا نہیں ملے گا تجھے، دفع ہو جا۔ یہ وہ وقت تھا جب یتیم کا مال کھانا بہادری سمجھا جاتا تھا اور غریب کو دھکا دینا ایک عام سی بات تھی۔ یہ مال تیرا نہیں، یہ اب میرا ہے۔ تیری چیخیں اس دور میں کوئی نہیں سنے گا بچے، جاؤ اور کسی اور کے سامنے رو۔ اس بچے کے گرنے کی آواز زمین پر شاید کسی نے نہیں سنی، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر وہ سن لی گئی۔ مکہ کے سرداروں کو لگا کہ طاقت ان کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کعبہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم ہی اس شہر کے مالک ہیں اور ہم ہی دین کے ذمہ دار۔ مگر وہ بھول گئے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ دھکا اس بچے کو نہیں بلکہ ان کی اپنی آخرت کو دیا گیا تھا۔ ہٹ جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے جیسی بھکاریوں کے لیے نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے تو یہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر۔ اور جواب میں اللہ نے کوئی طوفان نہیں بھیجا، بلکہ نازل کی چند ایسی آیتیں جو قیامت تک کے لیے ان کے جھوٹے دین کا پردہ فاش کر دیں گی۔ یہ بات ہے سورۃ الماعون کی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ ایک ایسی صورت جو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے اس ہر نمازی کے لیے ایک کھلی وارننگ ہے۔ نماز تو ادا ہو گئی، میں تو جنتی ہو گیا، اب ان غریبوں کا کیا؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، میرا کام ختم۔ جو سمجھتا ہے کہ صرف سجدے کر لینے سے جنت مل جائے گی۔ اکثر ہم نماز میں اس صورت کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ الماعون ایک وارننگ ہے۔ بھائی سنو، مکہ سے ابھی خبر آئی ہے۔ کیا ہوا؟ اتنے گھبرے ہوئے کیوں ہو؟ اللہ نے انسان کو وارننگ دے دی ہے، ایسی آیاتیں اتری ہیں۔ ایک بہت بڑی وارننگ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ انسان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ صورت ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ تھی جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن انسانیت کو پیروں تلے رونتے تھے۔ کیا ہے اس صورت کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیوں اللہ نے نمازیوں کے لیے بربادی کا لفظ استعمال کیا؟ اور وہ کون لوگ تھے مکہ میں جو خود کو کعبہ کا رکھوالا کہتے تھے مگر اللہ نے انہیں دین کا جھٹلانے والا قرار دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ چھوٹی سی سورہ آج ہماری سوسائٹی کا کیسا خوفناک چہرہ دکھاتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ابو جہل کے پاس آیا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور سارا مال ابو جہل کے پاس امانت تھا۔ صرف ایک وقت کا کھانا دے دے میرے مال میں سے، میں مر جاؤں گا۔ جا محمد کے پاس، شاید وہ تجھے کچھ دے دیں، وہ بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ ابو جہل نے یہ مذاق میں کہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ نبی کے پاس جائے اور وہ کچھ نہ کر سکیں تو وہ سب مل کر ہنسیں گے۔ وہ بچہ روتا ہوا مکہ کی گلیوں سے گزرا اور سیدھا رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنا یا میں ابھی مصروف ہوں، بلکہ آپ نے فوراً اس یتیم کا ہاتھ تھاما اور آپ سیدھا اس ظالم سردار ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو سامنے نبی کو اس بچے کے ساتھ کھڑا پایا۔ آپ نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا، اس بچے کا حق اسے ابھی واپس کرو۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، وہ فرعون جیسا شخص ابو جہل جو پورے مکہ میں کسی کی نہیں سنتا تھا، وہ شیر کے سامنے بھیگی بلی بن گیا۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور اس بچے کا سارا مال لا کر واپس کر دیا۔ بعد میں جب لوگوں نے ان سے پوچھا، تم تو محمد کی بات مانتے نہیں تھے، آج کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ نہیں،
خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد کے پیچھے ایک آگ کا پہاڑ ہے اور ایک بھیانک شیر ہے. اگر میں منع کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا. ظاہر ہے جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات صرف ابو جہل یا مکہ کے کافروں کی ہو رہی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کیا ڈر. لیکن رکیے, اگر یہ صورت صرف کفار کے لیے ہوتی تو اللہ نے بربادی کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیوں کیا جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ صورت صرف اس زمانے کے سرداروں کے لیے نہیں تھی, یہ دراصل ان لوگوں کے لیے جو دکھنے میں تو دیندار نظر آتے ہیں, صفوں میں کھڑے ہو کر سجدے بھی کرتے ہیں, لیکن جن کے دل انسانیت کے درد سے خالی ہیں. دیکھا اسے, ویسے تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, پر اپنے بھائی کے بچوں جو کہ یتیم ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. چلیے اب اس صورت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. پہلی آیت میں اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں, کیا تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ أرأيت الذي يكذب بالدين. یہاں رک کر ذرا سوچیں دین کا کیا مطلب ہے. ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہاں دین کا مطلب صرف مذہب نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے جزا اور سزا کا دن. یعنی وہ شخص جو یہ مانتا ہی نہیں کہ ایک دن اسے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک پیسے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. جب انسان حساب کتاب سے بے خوف ہو جاتا ہے تبھی وہ درندہ بنتا ہے. تو پھر ایسے انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں, یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذلك الذي يدعو اليتيم. نوٹ کریں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا نہیں دیتا. اللہ نے لفظ استعمال کیا یدعو. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گردن سے پکڑ کر ذلت کے ساتھ وائلنٹ طریقے سے دھکا دینا. اس کا کنیکشن سمجھیں, کیونکہ اسے آخرت پر یقین نہیں, اس لیے اسے یتیم کی چیخوں میں اللہ کا ڈر سنائی نہیں دیتا. اس کے لیے یہ کمزور لوگ صرف بوجھ ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. تیسری آیت میں اللہ اس کی ایک اور برائی بیان کرتے ہیں, اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ولا يحض على طعام المسكين. غور کریں, یہاں یہ نہیں کہا کہ خود نہیں کھلاتا, کہا کہ دوسروں کو بھی نہیں اکساتا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کنجوسی کی انتہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو کہوں کہ غریبوں کی مدد کرو تو لوگ مجھ سے بھی مانگیں گے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں مدد کا کلچر ہی ختم ہو جائے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آج ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے. اب چوتھی آیت میں سین بدل جاتا ہے. یہاں اللہ ایک دھماکہ خیز اعلان کرتے ہیں, ہلاکت ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. وويل للمصلين. سوچئے, نمازی اور جہنم. ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے, تو پھر یہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے اللہ بربادی دے رہا ہے؟ اس کا جواب 5ویں آیت میں ملتا ہے, وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذين هم عن صلاتهم ساهون. علماء سمجھاتے ہیں کہ غافل ہونے کا مطلب کیا ہے. نماز کو وقت پر نہ پڑھنا, اسے ٹالنا. جب پڑھنا تو ایسے پڑھنا جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہوں. جسم سجدے میں ہو مگر دل اور دماغ دکان, آفس یا موبائل میں ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ بس ایک عادت یا رسم کے طور پر پڑھ رہے ہیں. ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ چھٹی آیت میں اللہ ان کے راز کو ظاہر کرتا ہے جو وہ دکھاوا کرتے ہیں. الذين هم يراءون. یعنی ریاکاری. ان کی نماز, ان کا حج, ان کا صدقہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ کہیں واہ کتنا دیندار آدمی ہے. جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ اللہ کی نظر میں زیرو ہے بلکہ گناہ ہے, کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. اور آخر میں 7ویں آیت جو انسان کے گھٹیا پن کی آخری حد بتاتی ہے, اور وہ معاون چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. لفظ معاون کو سمجھیں. اس کا مطلب ہے وہ عام چیزیں جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں, جیسے نمک, پانی, سوئی, دھاگا, برتن. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا دل اتنا تنگ اور چھوٹا ہے کہ وہ کسی کو نمک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
सोचिए, जो इंसान किसी को पानी का गिलास नहीं दे सकता, वो यतीम को उसका हक क्या देगा। मक्का की वो गलियां तो पीछे रह गईं, 1400 साल गुजर गए, लेकिन अफसोस किरदार आज भी वही हैं। आज ये सूरत मेरे और आपके लिए सिर्फ एक तिलावत की चीज नहीं, बल्कि एक आईना है। आज हमारा हाल ये है कि हम मस्जिदों में तो पहली सफ में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में काम करने वाली मासी के बच्चे भूखे सो रहे होते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। हमारी नमाजें हमें नरम दिल नहीं बना रही। डॉक्टर फरहत कहती हैं कि आज के दौर में माऊन का इनकार हमारी रगों में बस गया है। कोई आपसे नोटिस मांगता है, कोई चार्जर मांग ले, कोई सड़क पर लिफ्ट मांग ले, हमारा पहला जवाब होता है नहीं है। हम ऐसे लोग हो गए हैं जो बातों को दबाते हैं। हम समझते हैं ये होशियारी है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये दीन को जुटलाना है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या। सबसे पहले कुरान को समझकर पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ अल्फाज की तलावत काफी नहीं, इसके माना को अपने अंदर उतारें। देखें कि कहीं हमारे अंदर भी कोई छोटा सा अबू जहल तो नहीं छुपा हुआ जो किसी गरीब को धक्का दे रहा हो। अपने पड़ोसियों की खबर लें। अल्लाह को वो सजदा पसंद नहीं कि उसके पीछे पत्थर जैसा दिल हो। कोशिश करें कि जब आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो आपके पास सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि खिदमत भी हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस दीन की असल रूह को समझें तो खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क़यामत के दिन सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कितनी नमाजें पढ़ी, सवाल ये भी होगा कि मेरे बंदों के साथ तुम्हारा मामला कैसा था। अल्लाह हमें फलाह पाने वालों में शामिल करे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।